السلام علیکم۔ کم سے کم ایک دفعہ درود شریف پڑھ کر نیچے کامنٹ میں ڈن لکھ دیجیے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آنسو آنے لگے تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے۔ دعا میں آنسو بھی رب کی طرف سے ایک نعمت ہوتی ہے، وہ قبولیت کی نعمت دینے پر قادر ہے۔ جب تم اپنے حق میں معجزے ہوتے دیکھو گے، دعاؤں کا رنگ نہیں ہوتا، مگر جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں بھی رنگ بھر جاتے ہیں۔ تم اپنی دعاؤں پر یقین رکھو، اللہ راستہ بنا رہا ہے، لوگوں کی سازشیں ناکام کر رہا ہے، اور جلد ہی تم اس کی توفیق سے اپنی منزل کو پالو گے انشاءاللہ۔ اللہ جانتا ہے تمہارے دل کی خواہش، وہ سن رہا ہے تمہاری دعائیں۔ تم یقین نہ چھوڑنا، وہ ضرور عطا کر دے گا ہر وہ چیز جو تم اس سے دعا میں مانگتی ہو۔ دعا اس چیز کو بھی تم تک کھینچ لائے گی جو تمہارے نصیب کا حصہ نہیں ہے انشاءاللہ۔ ہوگا وہی جو تم چاہتے ہو، لیکن ہوگا تب جب اللہ چاہے گا، اور اللہ بہترین وقت پر بہترین عطا کرے گا انشاءاللہ۔ ہماری خواہشات تو بہت چھوٹی ہیں اور اس رب العالمین کی ذات بہت بڑی ہے، تو کیوں کر نہیں ہوگا کن، وہ ایسے عطا کرے گا کہ تم الحمدللہ کہہ اٹھو گے۔ جن ہاتھوں کو تم دعاؤں میں اٹھاتے ہو نا، انہی ہاتھوں میں بہت جلد وہ سب ہوگا جس کے لیے تم شدت سے دعا کر رہی ہو۔ اللہ کی توجہ تو مسلسل تمہاری طرف ہے، تم توبہ کرو تو صحیح، اپنی چاہت کو مانگو تو صحیح، نہ ملنے کے خوف کو دل سے نکال دو، وہ رب العالمین ایسے عطا کرے گا کہ تم دیکھتے رہ جاؤ گے۔ صبر کا دامن نہ چھوڑنا، تمہاری دعائیں بہت جلد قبول ہونے والی ہیں۔ کیا پتا تمہارے نصیب میں وہی لکھا ہو جو تم دعا میں مانگ رہے ہو، تو بس مایوس نہ ہو اور رب سے مانگتے رہو، وہ ان قریب تمہیں عطا کر دے گا۔ تم چھوڑ دو سب اللہ پہ، وہ خیر کا معاملہ کرے گا۔ دعائیں کرنا کبھی نہ چھوڑنا، وقت بدلے گا، حالات بدلیں گے، اور دعاؤں پر جلد ہی کن کہہ دیا جائے گا۔ قسمت تو اللہ نے لکھی ہے، پھر غلط تو ہو ہی نہیں سکتی نا۔ ہمیں تو رب پر یقین رکھنا ہے، قسمت کو کبھی برا نہیں کہنا۔ دیکھنا تمہارا یہ یقین بہت جلد خوشخبری لائے گا، اللہ تمہاری ہر دعا قبول کر لے گا۔ اپنی زندگی سے شکوے اور مایوسی نکال دی، اللہ آپ سے خوش ہو کر بہت جلد آپ کی تمام دعائیں قبول کر لے گا۔ ابھی تو وہ مقام بھی آنا ہے جہاں اللہ پاک نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ جب کوئی دوست آپ کو اپنا راز بتائے تو سمجھ لیجیے کہ وہ اپنی عزت آپ کو امانت دے رہا ہے، لہٰذا کبھی بھی اس میں خیانت نہ کیجیے۔ جو مشکلات فرض چھوڑنے پر آتی ہیں وہ نفل اور وظائف نہیں ٹال سکتے، فرائض پورے کرنے ہی پڑیں گے۔ دعائیں جتنا وقت لیتی ہیں ان کی قبولیت اتنی ہی خوبصورت ہوتی ہے، اس لیے دیری سے پریشان نہ ہوگا وہی جو آپ چاہتے ہیں انشاءاللہ بہت جلد اللہ کن کہہ دے گا اور تمہارے صبر کا صلہ مل جائے گا۔ جب دل میں خیال ڈالنے والا اللہ ہے تو مقدر میں لکھنے والا بھی اللہ ہے، بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ تم شب کی تنہائی میں رب سے مانگو، وہ دن کی روشنی میں تمہیں کسی کا محتاج رہنے نہیں دے گا، تمہاری ساری حاجات پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ قرآن جگہ جگہ تسلی دے رہا ہے کہ نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، اور یقین رکھو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے، تو بس بہت جلد سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جب آپ کو بظاہر کوئی امید نظر نہ آئے، تب بھی اگر آپ اللہ سے امید لگائے رکھو تو اللہ ساری دعائیں سن لے گا، پریشانی اور بے سکونی دور کر دے گا۔ جب تعلق رب سے جڑ جائے تو دل کے حالات بدل جاتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جب دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں۔
سب کچھ ہے لیکن پھر بھی سکون نہیں۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم سب کچھ جسم کے لیے کر رہے ہیں، جبکہ سکون کا تعلق روح سے ہے، اور روح کا سکون خود کو اللہ سے جوڑنے پر ملے گا۔ توبہ کر کے اللہ سے تعلق مضبوط کر لو، سکون آ جائے گا۔ اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ وہ لا حاصل سے ملوا سکتا ہے، وہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ ہماری سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی، وہ جہاں سے وسیلے نکال دیتا ہے۔ کسی کے کہنے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بس اتنا یاد رکھو، اتنا یاد رکھو، وہ پلک جھپکتے ہی نصیب بدل دیتا ہے۔ رب اس کی زبان سے نکلی کوئی بھی دعا رد نہیں کرتا جو اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیچتے ہیں۔ اگر تمہیں روزانہ زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے تو تمہاری تمام دعائیں ضرور قبول ہوں گی انشاءاللہ۔ جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں تو سمجھ جاؤ اللہ چاہتا ہے تم اس سے رابطہ بنائے رکھو اور اس کے کن پر یقین رکھو۔ دکھ ختم ہو جائیں گے، مشکل وقت جلد گزر جائے گا۔ ٹوٹنے والا اس لیے نہیں توڑا جاتا کہ توڑ کے چھوڑ دیا جائے، بلکہ اس لیے توڑا جاتا ہے کہ پھر سے تعمیر کیا جا سکے۔ اللہ کے فیصلوں کی حکمتیں لازوال ہیں، اور پرسکون لوگ وہی ہیں جو اللہ کے فیصلوں پہ خوشی سے سر جھکانے والے ہیں، پھر چاہے فیصلے ان کی چاہت کے مطابق ہوں یا نہ ہوں۔ آپ بے شک سارا دن لوگوں کے درمیان گزاریں، مگر ہر روز کم سے کم کچھ وقت ایسا ضرور رکھیں جو آپ صرف اپنے رب کے ساتھ گزاریں۔ آپ کی روح رب سے مضبوط تعلق چاہتی ہے، اور یہ تعلق اس کے ساتھ اکیلے وقت گزارنے سے ہی مضبوط ہوتا ہے۔ اس سے باتیں کریں، اس سے اپنا ہر دکھ ہر بات شیئر کریں، اس کے سامنے آنسو بہائیں، اس سے لاڈ کریں۔ وہ خالق ہے جو آپ کو آپ کے والدین سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ اس کی محبت کی قدر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے شدت سے دعا کر رہے ہو نا، لیکن ابھی تک قبول نہیں ہوئی تو اداس مت ہو۔ ایک تو اللہ تمہیں مانگتا دیکھ کر خوش ہو رہا ہے، اور دوسرا وہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تو تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، قبولیت ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ پورے یقین کے ساتھ دعا کرو، تمہارا رب ہے نا، وہ المجیب ہے، یعنی دعائیں سننے اور قبول کرنے والا۔ وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ مشکل وقت کسی پر بھی آ سکتا ہے، اگر آپ مشکل میں کسی کی مدد کرو گے تو اللہ آپ کو آنے والی مشکلات سے محفوظ رکھے گا۔ شدت سے دعا مانگ رہے ہو اور لگتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی تو یقین کر لو کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے، بس اللہ تمہیں بہترین وقت پر دینا چاہتا ہے۔ تو تم مانگنا مت چھوڑنا، اللہ امید سے بڑھ کر دے گا انشاءاللہ۔ رب تمہاری دعاؤں سے نتائج کو تمہاری مرضی کے مطابق بنا دیتا ہے، تم بس یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو۔ میری خواہش ہے کہ میری دعائیں کن سے فیکن تک کا سفر طے کر لیں اور تجھ سے لگائی میری امیدیں حقیقت بن جائیں۔ میری یہ خواہش پوری کر دے یا رب۔ جن کے دل کے آئینے اجلے ہوں ان کے مقدر کبھی دھندلے نہیں ہوتے، جو ہم کھو دیتے ہیں قدرت پہلے سے ہی ہمارے لیے اس سے بہترین چن رکھتی ہے۔ اگر آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہے، دعا اور کوشش مسلسل جاری ہے، تو یقین رکھو زہر اگلنے والے تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر کوئی آپ کو اپنی تکلیف بتائے تو اسے بہت اچھے طریقے سے پیش آئیں، کیونکہ آپ صرف سن رہے ہوتے ہیں جبکہ وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت ہوتے ہیں وہ رشتے جو فاصلوں کے باوجود بھی ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں، لفظوں میں اور دعاؤں میں۔ پیارے اللہ ہم سب کی ساری دعائیں قبول فرما لے۔ سنو جو تکلیفیں پہلے آئی تھی، کیا وہ یاد ہے تمہیں؟ وہ کس نے مٹائی؟ یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہی نا، تو پریشان نہ ہو، اب بھی وہی تمہارے سارے غم دور کر دے گا اور تمہیں یاد بھی نہیں رہیں گے اپنے غم انشاءاللہ۔ اصحاب کہف نے اپنا سب کو چھوڑ دیا مگر اللہ کو نہیں چھوڑا تھا، اور ایک ہم ہیں، ہم اللہ کو چھوڑ دیں گے مگر دنیا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اللہ کو چھوڑنے کو تیار ہیں مگر اللہ کے لیے کچھ چھوڑنے کو تیار نہیں ہیں۔
ہم حرام نہیں چھوڑ سکتے، ہم گانے نہیں چھوڑ سکتے، ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے، ہم دنیاوی خواہشات نہیں چھوڑ سکتے، ہم دنیا نہیں چھوڑ سکتے، ہم کچھ نہیں چھوڑ سکتے، اور ہم جو آسانی سے چھوڑ سکتے ہیں وہ ہے اللہ۔ ہم اللہ کو چھوڑ سکتے ہیں، ہمارے لیے اللہ کو چھوڑنا بہت آسان ہے، اور ہمیشہ ہم اللہ کو چھوڑ ہی دیتے ہیں۔ ہمارا سب سے کمزور رشتہ اللہ کے ساتھ ہے، جبکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ہماری زندگی میں جو چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی اہمیت نہیں، ضرورت پڑی تو استعمال کر لی، نہ پڑی تو نظر انداز کر دی، ہمارا اللہ کے ساتھ بھی ایسا ہی تعلق ہے۔ ایک وہ لوگ تھے جو اللہ کے نام پر مر مٹنے لٹنے پہ تیار تھے، اور بس انتظار میں رہتے تھے کہ جب موقع ملے ہم اللہ کے لیے یہ کریں وہ کریں، اور ایک ہم ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے لیے کچھ کرنا نہ پڑے۔ اللہ دیکھ ہی نہیں سکتا اپنے بندے کے آنسو جو وہ تہجد میں بہائے، وہ کن فرماتا ہے اور اس کی ساری دعائیں سن لی جاتی ہیں۔ انتظار کی بھی 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو اللہ پاک اس لیے انتظار کروا رہا ہے کہ یہ وقت صحیح نہیں تمہیں وہ دینے کا جو تم کب سے مانگ رہے ہو، یا تو وہ چیز تمہارے لیے بہتر نہیں جس کا تم کب سے انتظار کر رہے ہو، یا تو اللہ پاک کو تمہارا مانگنا پسند آ گیا ہے، اس لیے وہ چاہ رہا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے فریاد کرتا رہے۔ اگر اللہ پاک کچھ وقت انتظار کروا ہی رہا ہے تو کیا تم مایوس ہو جاؤ گے؟ اب مزید انتظار نہیں کر سکتے یہ کہہ کر کمزور پڑ جاؤ گے؟ انتظار کرنا مشکل لگ رہا ہے نا؟ وقت دیکھتے ہو تو لگتا ہے نا جیسے گھڑی کی سوئیاں رک گئی ہیں۔ تمہارا مانگنا اس رب العالمین کو پسند بھی تو آ سکتا ہے نا؟ اگر اس نے دے دیا تو تم کب پھر اسی لگن سے پکارو گی رب کو؟ اس لیے وہ چاہ رہا ہے میرا بندہ مجھے پکارتا رہے۔ جب اس نے دینے سے انکار نہیں کیا تو تم اس سے پکارتے پکارتے کیوں تھکتے ہو؟ وہ رب تو بس تھوڑا انتظار کروا رہا ہے، فقط اس لیے کہ وہ تمہاری آواز بار بار سن سکے۔ یہ جو اللہ پاک انتظار کروا رہا ہے یہ بھی بے وجہ نہیں، بس تمہارا صبر آزمایا جا رہا ہے، اور جب انتظار کی گھڑیاں ختم ہوں گی تو تمہیں تمہاری من پسند چیز تک لے جایا جائے گا جس کے لیے تم اتنا انتظار کر رہے ہو، اور تمہارے لیے بہتر نہیں تو اس کو بہترین بنا کر تم تک پہنچایا جائے گا۔ تم دیکھتے ہی رہ جاؤ گی، وہ رب بس کن فرمائے گا اور تمہیں معجزے تک لے جائے گا۔ اگر اس کٹھن وقت میں اس رب العالمین پر یقین رکھ کر انتظار کرتے ہو تو تمہارا بگڑا وقت بھی سنور جائے گا انشاءاللہ۔